السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم اور بابرکت موضوع پر ہے۔ قرآن مجید ایک معجزاتی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ وہ دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھا سکے۔ قرآن مجید نہ صرف روحانی اور مذہبی تعلیمات کا منبع ہے بلکہ اس میں دنیا اور کائنات کے بارے میں بے شمار سائنسی حقائق بھی پوشیدہ ہیں۔ جن حقائق کا ذکر قرآن میں صدیوں پہلے کیا گیا تھا وہ آج کی جدید سائنس کے ذریعے ثابت ہو چکے ہیں۔ اس تحریر میں ہم قرآن مجید کے پوشیدہ رازوں کو بیان کریں گے اور اس کے سائنسی معجزات کو سادہ اور آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی حقانیت اور اس کے پیغام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو غور و فکر سے پڑھیں اور اس میں چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، قرآن کا تعارف۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر پہلو کو واضح طور پر بیان کیا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں یا معاشرتی قوانین۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد انسان کو دنیاوی اور الفاخروی کامیابی کی طرف لے جانا ہے۔ قرآن کا معجزاتی پہلو۔ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے جو نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھا جس میں یہ نازل ہوئی، بلکہ آج کے جدید دور میں بھی اپنی معجزاتی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کی عبارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اس کے جیسا کلام بنا سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ اگر کوئی اس جیسا کلام بنا سکتا ہے تو وہ اسے لے آئے، مگر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب الفاظ، انداز، بیان اور منویت کے لحاظ سے انسانی تخلیق سے بہت بالاتر ہے۔ قرآن کا دائمی پیغام۔ قرآن کا پیغام ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو شامل کیا گیا ہے۔ قرآن میں موجود احکام اور تعلیمات کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں دی گئی تعلیمات نہ صرف 1400 سال پہلے کے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے تھیں، بلکہ آج کے جدید دور میں بھی وہ اتنی ہی اہم اور متعلقہ ہے۔ چاہے وہ معاملات اخلاقیات کے ہوں یا انسانی حقوق کے، قرآن کا پیغام ہمیشہ سچائی اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن اور سائنس۔ قرآن مجید کو محض ایک مذہبی کتاب سمجھنا اس کی عظمت کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت سے سائنسی حقائق کا ذکر موجود ہے جو 1400 سال پہلے کسی کے علم میں نہیں تھے، اور ان حقائق کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے۔ کائنات کی تخلیق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا؟ سورۃ النباق آیت 30۔ یہ آیت بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ یہ نظریہ آج سائنس کے بنیادی حقائق میں سے ایک ہے اور قرآن مجید نے صدیوں پہلے اس کی نشاندہی کی۔ بگ بینگ کے بعد کائنات پھیلنے لگی، اور آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کا ذکر بھی سورہ الزاریات میں کیا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورۃ الزاریات آیت 47۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید میں موجود علم اور جدید سائنس کے درمیان ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو اس کتاب کے الہی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ انسانی جنین کی ترقی۔ قرآن مجید میں انسانی جنین کی تخلیق اور اس کے مراحل کا بہت واضح اور حیرت انگیز بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ سورۃ المامنون آیت 14۔ یہ آیات انسانی تخلیق کے مراحل کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں آج کی سائنس نے جدید میڈیکل ٹیکنالوجی کے ذریعے ثابت کیا ہے۔
جب سائنس نے الٹراساؤنڈ اور دیگر جدید ذرائع کا استعمال کر کے انسانی جنین کی نشوونما کے مراحل کو دیکھا تو انہیں قرآن کی ان آیات میں بیان کردہ مراحل سے مکمل مطابقت ملی۔ سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی جدید آلات نہیں تھے، قرآن نے اتنی درست معلومات کیسے فراہم کیں۔ پہاڑوں کا کردار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے متعلق فرمایا، اور کیا ہم نے زمین کو پھیلایا نہیں اور اس پر مضبوط پہاڑ بنائے؟ سورۃ النب آیت 6-7۔ جدید سائنس نے تحقیق کی ہے کہ پہاڑ زمین کے اندرونی حصے کو استحکام فراہم کرتے ہیں اور زلزلوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ زمین کی پلیٹیں جو حرکت کرتی ہیں، ان کے درمیان تنازع کو ختم کرنے میں پہاڑ ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ معلومات قرآن میں بہت پہلے دی گئی تھیں، جب کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ پہاڑ زمین کی سطح کو کیسے مستحکم کرتے ہیں۔ یہ ایک اور نشانی ہے کہ قرآن مجید میں موجود علم الہی ہے اور اسے انسانوں کے لیے بطور ہدایت نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے دیگر پوشیدہ راز۔ قرآن مجید میں بے شمار پوشیدہ راز موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں پر آشکار ہو رہے ہیں۔ یہ حقائق قرآن کے الہی ہونے کی واضح دلیل ہیں اور ان رازوں کی تفصیل ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ اس میں دنیا اور کائنات کے بہت سے اہم راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پانی کی زندگی کے لیے اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ سورۃ النباق آیت 30۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زندگی کے تمام خلیات کی بنیادی ضرورت پانی ہے۔ ہر جاندار چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا پودے۔ پانی نہ ہو تو زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں ہزاروں سال پہلے بیان کی گئی تھی، جب انسان کے پاس سائنس کے جدید ذرائع نہیں تھے۔ شہد میں شفا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ النحل آیت 69۔ یہاں شہد کی بات کی گئی ہے، جسے آج کی سائنس نے ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ کئی بیماریوں کے علاج میں مفید ہے۔ ہزاروں سال قبل قرآن مجید میں شہد کی شفا بخش خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا اور آج سائنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سمندروں کے درمیان رکاوٹ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دو سمندروں کو ملا دیا جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ عبور نہیں کر سکتے۔ سورۃ الرحمن آیت 19-20۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مختلف سمندروں کے پانی میں ایک قدرتی پردہ ہوتا ہے جو انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ ہر سمندر کے پانی کا اپنا مخصوص نمکین یا میٹھا پن ہوتا ہے اور یہ قدرتی پردہ انہیں ایک دوسرے میں گھلنے نہیں دیتا۔ یہ ایک اور معجزہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا تھا اور آج سائنسدان اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کی حقانیت اور جدید سائنس۔ جدید سائنس نے کئی مواقع پر قرآن مجید میں بیان کیے گئے حقائق کی تصدیق کی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس میں موجود سائنسی حقائق صدیوں بعد ثابت ہوئے، جبکہ قرآن میں ان کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ قرآن اور فلکیات۔ فلکیات کے میدان میں قرآن مجید نے کئی اہم حقائق کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ چاند اور سورج کی گردش، کائنات کی توسیع اور ستاروں کی پیدائش و موت۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور سب ایک فلک میں تیر رہے۔ سورۃ یاسین آیت 40۔ یہ آیت چاند اور سورج کے مخصوص راستے اور گردش کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے آج سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ طب اور قرآن۔ طب کے میدان میں قرآن نے انسانی جسم کی بناوٹ، بیماریوں کے علاج اور صحت کے اصولوں کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کی ہے، جیسے کہ روزے کی اہمیت، جس کے بارے میں آج سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں صحت مند زندگی گزارنے کے اصول واضح ہیں، جنہیں جدید طب بھی تسلیم کرتی ہے۔
نمبر 5، قرآن کا اخلاقی اور روحانی پیغام۔ قرآن مجید نہ صرف سائنسی اور دنیاوی معلومات کا خزانہ ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کرنا ہے۔ اس میں انسان کو زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے، جو اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ محبت اور اخوت کا پیغام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنی چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سورۃ العمران یہ آیت مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ صبر اور شکر کا سبق۔ قرآن مجید ہمیں صبر اور شکر کا سبق دیتا ہے۔ جب انسان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شکر کرنا بھی ایک اہم سبق ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے شکر گزار ہوتا ہے۔ اختتام۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے جو ہر دور اور زمانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے اندر بے شمار پوشیدہ راز موجود ہیں جو آج سائنس کے ذریعے آشکار ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ اس کے سائنسی حقائق، اخلاقی تعلیمات اور روحانی پیغام ہر دور میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے معجزے اور اس کی تعلیمات ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کے پیغام کو نافذ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کی برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔